نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ہم وطنوں، میرے بھائیوں بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج 22 مئی 2020 ہے اور میں خادم قرآن اخلاق الرحمان راٹھور اپنے یوٹیوب چینل ARK سے آپ سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آٹے اور چینی کے بحران کے حوالے سے جو کمیشن بنایا گیا تھا، اس کی رپورٹ وزیر اعظم صاحب کو پیش کر دی گئی اور وہ پبلک بھی کر دی گئی ہے۔ یہ عمران خان حکومت کا ایک بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو اس سے پہلے کسی بھی حکومت میں نہیں ہوئی۔ بطور خاص آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں حکومتی شخصیات کے نام بھی ہیں، اس کے باوجود حکومت نے اسے کوئی میٹھی پاؤ فارمولہ استعمال نہیں کیا، کوئی لیلولات سے کام نہیں لیا اور اسے پبلش کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی مبارکباد کی بات ہے حکمرانوں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، اور بطور خاص عمران خان صاحب کے لیے۔ اب عید کے بعد اس پہ کیا ایکشن کیا جاتا ہے، کیا معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن یہاں تک جو معاملہ پہنچا ہے یہ اللہ کی رحمت سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہوا اور بہت سارے لوگوں کے چہروں سے نقاب اتر گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو قرض لے کے اسے معاف کیا گیا، وہ بھی ایک اہم رپورٹ وزیر اعظم صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ پیش کر دی گئی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی 1000 ارب کی بتایا جا رہا ہے بات، ابھی اس کی تفصیلات بھی سامنے آئیں گی اور ہمیں امید ہے کہ جناب وزیر اعظم اس کو بھی پبلک کر دیں گے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ کن ہیلوں بہانوں سے اور کن طریقوں سے، کس طرح سے، کس بے دردی سے اس ملک کو لوٹا جا رہا تھا۔ وہ کہ بہت زیادہ دباؤ اور یہ مافیا کتنی مضبوط ہے، کتنی طاقتور ہے اور کس کس طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں یہ لوگ، اس سارے کا اندازہ اب بخوبی عمران خان صاحب کو ہو گیا ہے۔ انہوں نے ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول نہیں کیا اور حق اور سچ کی بات اور وہ وعدہ جو انہوں نے کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آگے بھی بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، یہ دونوں چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی۔ اب یہ چند چھٹیاں عید کی آ گئی ہیں، اس کے بعد اس کی ساری تفصیلات پھر سامنے آئیں گی کہ آگے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک پہلو یہ بھی ہے تشنہ تکمیل کہ جو احتساب عدالتیں ہیں اس میں ٹوٹل 2 ججز صاحبان ہیں، وہ کمی پوری نہیں کی جا رہی۔ اس میں کیا رکاوٹیں ہیں، کیا مسائل ہیں، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، لیکن یہ بہت سست روی کا جو شکار ہو جاتا ہے احتساب کا عمل، اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے۔ دوسری طرف احتساب کے لیے جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم چلانے کے لیے جو نیب کا ادارہ ہے، نیب کی معذرت کے ساتھ کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی ہے، انتہائی مایوس۔ وہ پکڑتے ہیں بندے کو، رکھتے ہیں اور اس کو ہیرو بنا کے باہر نکال دیتے ہیں۔ میں حیرت زدہ ہوں اور سارا پورا پاکستان حیران ہے کہ اتنا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، اتنی باتیں کی جاتی ہیں، اتنا کچھ بتایا جاتا ہے، لیکن جب عدالت میں بات جاتی ہے تو وہاں وہ کوئی ثبوت نہیں پیش کرتے۔ اور یہ بڑی واضح سی بات ہے اور یہ کھل کر بات سامنے آ گئی ہے کہ وہاں وہ کیس کو اچھے طریقے سے پروسیڈ ہی نہیں کر پاتے۔ پروسیکیوشن جو ہے وہ بہت ویک ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ کس بنا پہ کیا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ایسا کر رہے ہیں، اس کے اوپر دیکھنے کی بھی توجہ ہے کہ چیئرمین نیب
جاوید اقبال صاحب بھی اس معاملے میں مجھے بے بس لگتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود سامنے آ جائیں گی، لیکن نیب کا امیج بہت خراب ہو گیا. کیس بناتے ضرور ہیں اور مہینوں کے حساب سے بلکہ سالوں کے حساب سے، سال دو سال سے لوگ اندر پڑے، ڈیڑھ سال سے پڑے، کوئی 18 مہینے سے پڑا، لیکن وہ کیس کسی منطقی انجام کی طرف نہیں جاتا، اس میں ثبوتی پیش کیے نہیں جاتے، تو نتیجتاً ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں یا وہ بری ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑا المیہ ہے. اب چونکہ اس طرف میں ایف آئی اے کو بھی انوالو کیا گیا ہے اور تھوڑا سا ایک دوسری لائن پہ وزیر اعظم صاحب گئے ہیں، تو امید ہے کہ اس سے کچھ بہتری اس میں آئے گی. یہاں ایک بات یہ بھی بڑی اہم ہے کہ ہر طرف سے جب دباؤ ہوتا ہے، ہر طرف جب بے ایمانی اور دھوکہ دہی ہے، تو پھر اس میں بہت مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک انسان اس میں کیا کیا کرے گا؟ اندرونی لڑائیاں ہیں، مفادات کا سارا کھیل ہے. اور اب آپ دیکھیں گے اس میں کہ گنے کی کاشت کی وجہ سے، شوگر ملوں کی وجہ سے، یہ تمام بڑے بڑے لوگ جو ہیں دنیاوی اعتبار سے، عہدوں کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے جو بڑے نام ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں اس بزنس میں. تو یہ کس طریقے سے کیا کیا نقصان پہنچاتے رہے، اب تو یہ پوری تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر ہی پتہ چلے گا. لیکن یہ بڑا واضح ہو چکا ہے کہ جہاں جہاں گنے کی کاشت کی گئی ہے اور ہماری جو کپاس کی کاشت ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، اور اس سے ہماری وہ انڈسٹری ساری تباہ ہو کے رہ گئی ہے. اس میں چونکہ وہ اس میں روزگار کے مواقع زیادہ تھے اور ایکسپورٹ بھی اس میں بڑھتی ہے، تو یہ ایک ڈبل ٹرپل قسم کا کھیل کھیلا گیا ہے. اور اب دیکھیں اس میں کس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بہت بڑا المیہ ہو گیا کورونا کی وجہ سے. حکومت پوری دنیا ہل کے رہ گئی، تو اس میں تنازع کشمیر جو تھا وہ پس پردہ چلا گیا، اس سے توجہ ہٹ گئی اور مودی کو وہاں ایک ایسا فری ہینڈ مل گیا کہ وہ ایسی ظلم و ستم وہاں کر رہا ہے کہ کشمیریوں کی حالت زار جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کر پا رہے. پاکستان کی میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی بہت سی مجبوریاں ہیں، اور ان حالات میں پھر ہم عالمی سطح کے اوپر اسے اجاگر نہیں کر پائے، اور وہاں ان کے ساتھ ظلم و ستم بڑھ رہا ہے. اب صرف مذمت کرنے سے یہ کام بہت آگے چلا گیا ہے، اور اب اس کے اوپر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. جیسا کہ سراج الحق صاحب نے بھی ایک تجویز دی ہے، اور بڑی مؤثر، بڑی جامع اور بڑی اچھی تجویز ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر یہ لوگ اتفاق کر سکیں، یہی ہماری بدقسمتی ہے. لیکن آزاد کشمیر میں نیشنل گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ پہلی دفعہ سراج الحق صاحب ایک نئی تجویز یہ لائے ہیں کہ وہ کہ میرا ان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو بھی کوئی اچھی بات کرے تو میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ میں نمائندگی دی جائے مقبوضہ کشمیر والوں کو بھی. یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہی لوگ عالمی سطح کے اوپر کشمیر کے ایشو کو اٹھائیں تو یہ زیادہ مؤثر ہوگا، ان کی آواز سنی بھی جائے گی. چونکہ اس طرح سے پاکستان کا نام آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ کوئی علاقائی جھگڑا ہے، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات واضح ہو چکی ہے. لیکن اب جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہم جو مرضی باتیں کریں، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مرضی باتیں ہو رہی ہوں وہ عالمی سطح پہ پہنچ ہی نہیں پاتی. اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ جو 5-10 ممالک ہیں بطور خاص، جو سیکورٹی کونسل کے ممبر جن کو کہا جاتا ہے 5 ملک وہ ہیں، اور دوسرے چند اہم ممالک، ان کے دارالحکومتوں میں اس چیز کو اٹھایا جانا بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں کشمیری، وہ سب سے بڑھ کے بہترین مؤثر اقدامات اٹھا سکتے ہیں، اور ان کو اس میں شامل کیا جانا بہت ضروری ہے. اور یہ بات وہاں جہاں سے فیصلے آئیں گے، جہاں سے معاملات چلیں گے، جہاں لوگوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے یہ ہمارے انسانی حقوق کی پامالی کس بڑے وسیع تر پیمانے پہ ہو رہی ہے، اور کس طرح سے انہیں بے بس و لاچار و مجبور کر دیا گیا ہے. اس طرح اگر ہم یہاں بیٹھے رہے اور یہاں یہ باتیں کرتے رہے تو کشمیری تو مرتے رہیں گے، اور وہ تو ان کی تو شاتیں ہوتی رہیں گی، ان کے اوپر ظلم و ستم تو ہوتا رہے گا. یہ بالکل بڑی واضح بات ہے، کوئی اس کو سمجھے کوئی نہ سمجھے، کوئی مانے اس کو یا نہ مانے.
ہندوستان مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر چکا ہے، اور اس وقت وہ آگے جو عملی اور اقدامات اٹھانے جا رہا ہے وہ بھی انتہائی خطرناک ہیں۔ اب ہمیں اس وقت اس امر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھایا جائے، اس کے اوپر ود بیک آف ڈاٹا بار بار آواز اٹھائی جائے تاکہ ان کا یہ ہاتھ روکا جا سکے۔ اب اس کے بغیر اور کوئی حل نہیں ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی، ہماری آزاد کشمیر گورنمنٹ سارے مل بیٹھ کے اس کا کوئی لایا عمل طے کریں گے۔ اللہ ہم سب پہ حال پہ رحم اور فضل اور کرم کرے، اور ہمیں کشمیریوں کو آزادی کی اس جدوجہد میں کامیابی عطا فرمائے، اور آزادی کا یہ سورج اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے جلد طلوع ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی عید کو چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں، اس لیے میری طرف سے تمام اہل وطن کو بہت بہت عید مبارک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔